جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر اول ہے اور یہ مفردات کے متعلق ہے۔ مفرد کو مفرد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الگ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حروف بھی چونکہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں اس لیے ان کو مفردات کہتے ہیں۔ تو یہ الف سے لے کر کے یا تک 29 حروف ہیں۔ اب دیکھیں سبق کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یہ گول دائرے والا یہ الف ہے۔ اس کو بہت سارے لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں، الف پڑھتے ہیں اس کو، تو اس کو الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف دیکھیں، با، یہ با ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اتنا ہی کھینچیں گے، صرف با۔ یہ تا، لیکن اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے، تو پھر یہ حرف غلط ہو جائے گا، اس کو تا ہی پڑھنا ہے۔ اس کو دیکھیں پھر اگلے حرف کو، یہ ہے سا، سا، ٹھیک ہے۔ اس کو اور سین کے درمیان فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سین کے اندر تو سٹی ماری جاتی ہے، اس میں سٹی نہیں ماری جاتی۔ اس کے بعد ہے پانچواں حروف اس سطر کا جیم۔ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، مد کرنی ہے، لیکن مد کرتے ہوئے ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ جیم یوں پڑھنا غلط ہو جاتا ہے پھر، جیم، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، یہ گول دائرے والا خا، یہ باریک خا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف یہ ہے خو۔ یہاں پر یہ بات نوٹ رکھ لیں کہ یہ جو آپ کو ہرے ہرے حروف نظر آ رہے ہیں، سبز حروف، یہ حروف مستعلیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ 7 ہیں حروف مستعلیہ، یہ ہر حال کے اندر پر پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی را پر جو سبز ٹکا لگایا ہوا ہے تو اس کو اس وقت پر پڑھا جاتا ہے جب را پر زبر یا پیش ہو۔ ہر حال میں را موٹی نہیں پڑھی جاتی ہے، باقی جو یہ دوسرے حروف ہیں یہ سب کے سب ہر حال کے اندر یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ سمجھ آئے گی بات؟ اب خا کے بعد آگے دیکھیں، دال، دال کو کھینچ کے پڑھنا ہے، دال، وال، نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ ذال اور یہ زا، ان دونوں میں فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زا اس کو ایسے پڑھا جائے گا کچھ، یعنی کہ صفت صفیرے اس میں ادا کی جائے گی، حروف صفیرے میں سے ہے، اور ذال انتہائی نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رو، اس کو یہاں پر پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب ٹیکا اسی وجہ سے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر را پر کیا ہے، زبر ہے، تو جب را پر زبر یا پیش آئے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، جب زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے یہ ز، ز، اس کو ایسے کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کرنا ہے، زا کے اندر کہ صفت صفیر ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف صفیریہ ہیں، یہ زا، سین اور یہ صاد، یہ 3 حروف صفیریہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور را کے اندر ایک اصول یاد رکھ لیں، اس میں تکرار نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ را کے اندر را، را یوں پڑھنا غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر صفت اس تکرار والی صفت اس میں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ زا پہلا حرف ہے، یہ حروف صفیریہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ حرف سین، سیٹی لگا کے، ٹھیک ہے۔ صفت صفیر اس کے اندر آپ نے ادا کرنی ہے، سین کے اندر صفت صفیر، ٹھیک ہے۔ سیٹی یعنی اس کے اندر آپ نے لگانی ہے، سین ایسے کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا حرف دیکھیں، یہ ہے شین، ٹھیک ہے۔ اس میں منہ میں آواز پھیل جائے گی۔ پھر آگے دیکھیں،
صاد، یہ حروف صفریہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو حروف صفریہ تین ہے، ز، سین اور صاد، یہ تین ہے جن کے اوپر میں نے ٹکا لگا دیا ہے۔ ان حروف میں سیٹی آئے گی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلا حرف دیکھیں، یہ ہے ضاد، حرف لسان سے اس کو ادا کریں گے، حرف لسان سے، زبان کا بایاں حرف اوپر کے دانتوں کی جڑ سے جب لگتا ہے تو اس سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیں، یہ حرف ہے فو، فو، ہاں اس کو پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تا ہے، یہ بریک ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اور، یہی اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا تا، اس کو پڑھیں گے تا، تو پھر یہ اس میں اور اس میں کچھ فرق نہیں رہے گا، پھر حروف کیا ہو جائیں گے؟ غلط ہو جائیں گے۔ ایسی غلطیوں میں بس اوقات نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ آگے یہ ہے وہ، اس کی اور اس کی آواز ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مخرج میں فرق ہو جاتا ہے، ضاد کا مخرج الگ ہے، ضا کا الگ۔ آگے دیکھیں پھر، یہ ہے عین، وسط حلق سے اس کو نکالنا ہے، یہ حروف حلقی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غین، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو حروف حلقی 6 ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہو گیا، یہ نشان والا ہا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہے حروف حلقی عین، غین، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے یہ ہا اور حمزہ، ٹھیک ہے نا؟ غین بھی آ گیا، یہ بھی کل 6 ہو جاتے ہیں حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور خا بھی کا ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، یہ 6 ہیں حروف حلقی، ٹھیک ہے؟ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، یہ ہے فا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے قوف، ٹھیک ہے؟ قوف موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو لاد سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے بریک کاف، کاف، ایسے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے یہ لام، کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میم کھینچ کے، نون مد کر کے، لیکن دونوں ہونٹوں کو گول کر دینا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے یہ واو، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہا، حمزہ، یا، تو یہ ہوئی ہماری آج کی تختی مکمل، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کچھ حروف ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قوف، فا، با، جیم، دال، یہ ہے پہلا حروف قلقلہ، با، پھر یہ جیم، ٹھیک ہے؟ اور یہ دال ہے، اور یہ فا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قوف ہے، ٹھیک ہے نا؟ قوف، فا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں حروف قلقلہ کل 5، یہ با، جیم، دال، ٹھیک ہے؟ اور فا اور قوف، ٹھیک ہے؟ تو جب ان کو پڑھا جاتا ہے نا تو مخرج کے اندر حرکت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حروف مستعلیہ بھی آ گئے، یہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ موٹے حروف ہیں، ہر حال میں ان کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آج کی ہماری تختی مکمل ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ کل سے انشاءاللہ دوسری تختی کو شروع کریں گے، اور یہ حروف صفریہ بھی دیکھ لیں، یہ ہے زا، سین اور یہ صاد، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔